بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب دل دکھ جائے تو اللہ کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسان کی دو خصلتیں ہیں، نمبر 1 عقل، نمبر 2 کلام کرنا۔ عقل سے خود فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے کلام سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ معاملات کو خدا کے سپرد کر دینے والوں کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کا دیا ہوا پیار کبھی نہ بھولے۔ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ کوئی لمبے عرصے تک پریشان، دکھی یا اداس رہتا ہے تو وہ خوشی رہنا بھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اس سے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ اپنے نصیب پر اکثر روتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ اتنا فرق نہیں ہوتا، چند سال کے فرق سے سب آگے پیچھے قبر میں ہی جاتے ہیں۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اپنے دوست کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو دوست مانتا ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ بدلہ دینے کے 1000 طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدرد کا دکھاوا کرنا ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ رب کی مرضی ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے، جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت زیادہ تر حادثات سے ہوتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کیا کرو۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ ان ہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔
زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی نہیں دے پاتا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکو مت، دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ کن محبت ہے اس کی اور فیکون یقین کا فلسفہ ہے۔ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے، اور یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ جو لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ رستہ بناتا ہے، چاہے سب کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں، آپ نہیں سمجھو گی۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔